ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بھائی اچھے لوگوں سے تعلق میں شفا ہوتی ہے، علم نافع میں بھی شفا ہوتی ہے۔ علم نافع جو ہے وہ پرانے زخموں کے لیے مرہم ہے اور مستقبل میں لگنے والی چوٹوں کے لیے ڈھال ہے، اور علم نافع میں شفا ہے اور اچھے انسانوں سے تعلق میں بھی شفا ہے۔ تو یہ کام مطلب اچھے انسانوں سے تعلق بنائیے، اور اس کے بارے میں کہوں گا کہ جن لوگوں سے تعلق ہے ان سے تعلق کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ریلیشن شپ کے چیلنجز بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیوز موجود ہیں جس پہ میں ابھی نہیں جا رہا۔ یہ موضوع بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بھئی ریلیشن شپ کے چیلنجز کیا آتے ہیں، اس میں اگر سامنے والے کے کچھ مسائل ہیں تو اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس میں ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنی فیملی کے ہر بندے سے بہت اسٹرانگ بانڈنگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو اچھا رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ بہرحال ہم جب اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں بھی بن پا رہا تو کم از کم ہم اپنے اوپر اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اپنا نقصان کرنا چھوڑ دیں، مطلب ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں۔ مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے خوش رکھنا میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مجھے خوش رکھنا تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو کم از کم اس سے باہر آ جائیں۔ مطلب جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے نا تو ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنا، خوش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، اپنا موڈ خراب نہ ہو، اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت خراب نہ ہو، اور ہم کم از کم اپنی زندگی میں مطمئن ہو کے آگے چل سکیں، شکر گزاری کے ساتھ آگے چل سکیں، نا امیدی اور مایوسی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسروں کی باتوں کو فیل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا دل اپنی طرف سے صاف کر لیں۔ کم از کم اس پوائنٹ پر ہم اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اوپر کام کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو ابھی صرف ایک جیسے آؤٹ لائن سے ڈسکس ہو رہی ہے، ابھی بھی یہ ایک الگ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آدمی پورا اپنے دل کا علاج اور یہ سب چیزیں آ جائیں گی، اس پہ تو ٹائم لگانا پڑے گا۔ یہ تو میں صرف ایک آؤٹ لائن دے رہا ہوں کہ ان ایریاز پہ کام کریں گے اور یہ ایک لانگ ٹرم ورک ہے تو پھر یہ چیزیں اچیو ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس ایک آپ نے چٹکی بجائی اور یہ چیز ہو گئی، یا کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک جادو کی چھڑی لہرائی اور سب کچھ رزلٹ آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یا اور کچھ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ نیچر کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیں، ہم میں سے سب کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ نیچر میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ تازہ ہوا میں جاتے ہیں، واک کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ فریش ایئر میں ہوتے ہیں، ارلی مارننگ کا جو سورج ہے اس کو دیکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا فیل ہوتا ہے۔ نیچر کو جتنا آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، بیئر فٹ آپ واک کر سکتے ہیں، سورج کی روشنی میں آپ ارلی مارننگ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اور ایک خاموش فضا میں جا سکتے ہیں، اور مٹی کے ساتھ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سب کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی جو آنتیں ہیں، ان کا جو انٹسٹین ہے اور ان کی جو سٹمک ہے اس میں گڑبڑ چل رہی ہے، ان کے ڈائجسٹو سسٹم ہی ٹھیک نہیں رہتا، ان کو کانسٹیپیشن رہتا ہے، ان کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو وہ بالکل انٹرنلی بڑی مشکل میں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بہت گڑبڑ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کیا جائے، اپنے سلیپ سائیکل کو ٹھیک کیا جائے، اپنے فوڈ کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ لائف اسٹائل کے اوپر میری ایک پوری کتاب آ چکی ہے، طرز زندگی۔ اس کتاب کو آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں جس کو بھی سلیپنگ کا کوئی بھی چیلنج ہے اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں اس پہ کچھ گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اپنی فوڈ آپ کی کیسی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، اس میں نیچر کے ساتھ تعلق کیسے بنایا جائے، اس کے اوپر بہت ایک گائیڈنس موجود ہے، اس پہ کام کیا جائے۔ اسی طرح شور کو اپنی لائف سے کم کیا جائے۔ نوائز جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور دیکھیے اس میں ایک مثال دوں کہ بہت سے لوگوں کے موبائل فونز میں جو رنگ ٹون ہے وہ انجوریس ہے۔ کوئی بھی انسان ایسی گھنٹی سنے گا تو وہ زخمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو رنگ ٹون ہونی چاہیے وہ سافٹ ہونی چاہیے، اور اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ
سوتے سے اٹھنے کے لیے جو الارم لگاتے ہیں وہ بہت لاؤڈ ہے اور بہت مطلب خطرناک ہے، بلکہ میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سونے کے لیے چھوٹا موٹا سور سننا چاہتے ہیں. مطلب یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ نوائز کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا ایک خاص قسم کی نوائز کے ذریعے، مطلب ایک ایکسٹریم لیول نوائز ہوگی جس سے قیامت پیدا کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی ساؤنڈ سے. تو ساؤنڈ اتنی خطرناک چیز ہے، تو ہمیں بہت سمجھ کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو خود سے جگانے میں ناکام رہتی ہے اور آپ ابھی اس سطح پہ نہیں ہیں کہ خود سے اٹھ سکیں، اور آپ کو کسی میکینیکل یا کسی کلاک کی یا کسی الارم کی ضرورت ہے یا محتاجی ہے، تو کم از کم آپ اتنا ضرور کیجئے کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ سافٹ ہو اور لو ہو. یعنی جیسے کوئی سرگوشی میں دھیرے سے آپ کو آواز دے اور اس آواز پہ آپ اٹھ جائیں. وہ ایک دھماکہ نہ ہو، وہ ایک چنگھاڑ نہ ہو. اور اسی طرح جو موبائل کی جو رنگ ٹون ہے یہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. اسی طرح مطلب اگر آپ کوئی ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں تو بھائی اس کو دھیمی آواز پہ سنیے. یہ جو نوائز ہے نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ کانسٹنٹ نوائز میں رہتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی میں یہاں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں. میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، شروع میں نے 9 کویسچنز شیئر کی ہیں جن پہ میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے پوچھیے، اس پہ فیڈ بیک لیجئے اپنے بارے میں، اور ان پہ خود بھی ریفلیکٹ کیجئے، اپنے آپ کو ایسس کیجئے. پھر میں نے یہ بات کی کہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمیں سکون کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل فیکٹرز کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کی انر کنڈیشنز کو انفلوئنس کرتا ہے، بالکل اسی طرح انر کنڈیشنز آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں. تو یہ دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہے. ٹھیک ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی باہر کی دنیا کو اپنے اندر کی خوبصورتی، اپنے اندر کا یقین، اپنے اندر کی پاکیزگی، اس کے نتیجے میں باہر کی دنیا کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے ماحول پہ پڑتے ہیں. اور جو معاشرے میں عام لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ باہر کے اثرات اپنے اندر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں ان کے، مطلب جو پازیٹیو اثرات کی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی تھیں، اور پھر میں نے وہ والی بات کی کہ سکون حاصل کرنے کے جو دنیا نے 7 غلط طریقے اختیار کیے ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کیوں غلط ہیں، تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تھی. پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اس پہ کیا کام کرنا چاہیے. اس میں 2 بڑی باتیں میں نے اپنے دل کا علاج، اپنے ذہن کا علاج، اور پھر کچھ اور مشورے تھے. علم نافع ہے، اللہ سے تعلق ہے، فطرت سے تعلق ہے، طرز زندگی ہے، اس طرح کی. اور پھر آخر میں نے شور اور خاموشی والی بات تھی. یہ کچھ باتیں میں نے کی ہیں. اور ایک بات جو درمیان میں اور آئی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں غم نہ آئے، صدمہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی جائز وجہ سے پریشان ہوں، اور وہ پریشانی جو ہے وہ چیزوں کے لالچ میں، محبت میں. اور میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اگر اس کا طریقہ درست ہے، اگر اس کا منہج درست ہے، اگر اس کا طریقہ کار درست ہے، یعنی وہ جو کسی بڑے مقصد کی جدوجہد صحیح انداز سے کی جا رہی ہے، تو یہ تو ممکن ہے کہ آپ بہت قربانی دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ جسمانی تھکن کا احساس ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے دل پہ اور آپ کے ذہن پہ بوجھ ہو، آپ اینگزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہوں، آپ جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں، آپ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوں، آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہو. یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ لائٹ فیل کریں گے. آپ کی تھکن میں بھی ایک سکون اور ایک سرور اور ایک خوشی اور ایک شکر کا جذبہ ہوگا. ایون اگر آپ سیکریفائس دیں گے تو بھی آپ کے اندر شکر اور خوشی اور اطمینان اور سکون اور بہت ایک اچھی فیلنگز ہوں گی. لیکن اگر آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن طریقہ کار اگر غلط ہے، بہت سے لوگ اس وقت ان کا فریم ورک جب غلط ہوتا ہے یا پرسپیکٹو غلط ہوتا ہے تو وہ غیر ضروری طور پر اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، دل پہ بوجھ ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشر فیل کرتے ہیں. وہی پریشر فیل کرتے ہیں جیسے کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اس وقت کسی
بہت ہی سینسٹیو پوزیشن پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اور اس کے اوپر بہت پریشر ہے اور اس کے اوپر کام کا لوڈ ہے اور وہ بہت بڑے پروجیکٹ کے ٹاپ پہ ہے اور وہ آنسریبل ہے، تو اس کے اوپر جتنا لوڈ اور جتنا پریشر فیل ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کے پریشرز لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو ایک کارپوریٹ اسٹائل میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اپنے روایتی انداز میں کرتے ہیں، یعنی روایتی سے مراد اپنے نیچرل انداز میں کرتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، تو یہ مسئلے نہیں پیدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان اور اعتماد اور سکون والی زندگی اور شکر گزاری کی توفیق دے اور ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں بنائے۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں، اب اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کیجئے گا۔ سر میرا کوشچن تھا مائنڈ فلنس کی طرف سے، کہ آج پرسنلی میں اپنی لائف میں دیکھوں تو میں بہت زیادہ دن بہ دن مائنڈ لیس ہوتی جا رہی ہوں۔ مطلب میں سم ٹائمز کسی سے بات بھی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کی بات دوبارہ سننی پڑتی ہے، اور جو ہے نا ہر وقت مطلب میرے دماغ میں کوئی نہ کوئی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو موبائل میں ریلز دیکھی یا کچھ بھی، یا میں نے کوئی لیکچر سنا یا بک پڑھی، وہ ہر وقت مطلب کنٹینیوسلی میرے ذہن میں خیالات چل رہے ہوں گے، جس میں سب سے زیادہ میری نماز اثر انداز ہوتی ہے، میری اینڈ مینی ٹائمز میری کنورزیشن بھی اثر انداز ہو جاتی ہے لوگوں سے۔ مائنڈ لیسنس نے کیا میرا بہت زیادہ مجھے ایشو فیل ہو رہا ہے۔ 3 کام کر لیجئے، اپنی مصروفیات کم کیجئے، یہ اوور آکیوپائڈ روٹین جو ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، تو دیکھیے کہ کچھ فری ٹائم ہو جس کے اندر آپ ریفلیکٹ کر سکیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ریفلیکشنز لکھیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں یا یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں مائنڈ لیسنس کے، خود اس پہ سوچنے کا آپ کو موقع ملے۔ دوسری چیز یہ کہ اسکرین ٹائم کو کم کیجئے، کم از کم مغرب کے بعد کوشش کیجئے کہ اسکرین نہ دیکھیں، اور سوشل میڈیا کو اپنے موبائل فون سے ان سبسکرائب کر دیں، کم از کم موبائل فون میں ایپ ان انسٹال کر دیں تاکہ تھوڑا فاصلہ اختیار کیا جائے۔ صرف واٹس ایپ اگر لے رہی ہیں تو واٹس ایپ کے اندر اب غیر ضروری طور پہ جو گروپس ہیں، ہر گروپ میں جانا ضروری نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے کہ دنیا بھر کے گروپس میں ہم شامل ہو گئے، تو اس کو ذرا محدود کیا جائے۔ دوپہر میں قیلولہ کرنا شروع کیجئے، 15 منٹ 16 منٹ 18 منٹ کا قیلولہ، بھلے نیند آئے یا نہ آئے 15 منٹ کے لیے لیٹیے۔ تو میری کتاب ہے طرز زندگی کے اوپر، جس میں بہت تفصیل سے اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ 3 کام جو میں نے کہے ہیں اس کو کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور جی بتائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے 9 سوالات دیے ہیں اس میں سے اگر کچھ بھی سوائے ایک بات کے ہمارے اندر نہیں ہے، جیسے میں دیکھنے میں ناخوش، اداس اور پریشان نظر آتی ہوں، باقی سب چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس رک کے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سوالات اسی لیے دیے ہیں تاکہ پہلے تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں تھیں نا، مطلب اگنور ہو رہی تھیں، فوکس میں نہیں تھیں، تو یہ 9 کویسچنز ایک طرح کی چیک لسٹ ہے۔ تو اب آپ ریفلیکٹ کیجئے اپنے آپ پر، اپنا ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس میں اللہ آپ کی مدد کرے، اور فیڈ بیک کیا آ رہا ہے اس کے بعد اس کو بھی دیکھیے گا، اور اپنے ساتھ بھی سوچیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیسے اس کو بہتر کیا جائے۔ تو بعض کویسچنز ایسے ہیں جن پہ بہت ڈیٹیل میں ہمارے لیکچرز بھی موجود ہیں، تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ بعض سوالات اس طرح کے ہیں، لیکن یہ کہ ان پہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک انیشیٹ ہو جائے گا پروسیس، ایک بڑا پروجیکٹ ان 9 کویسچنز کی مدد سے انیشیٹ ہو جائے گا، جب آپ ان پہ کام کریں گی، ان پہ سوچیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ان کو بس گزرنا نہیں ہے، ان پہ رکنا ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں کمزوری کی وجہ سے ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہمارا بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو انسان بھی اللہ کو پکارتا ہے اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ریفلیکٹ کرنا جو ایک عمل ہے نا، غور و فکر اور تدبر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اپنے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب آپ ان پہ غور کریں گی تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ تو ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، تو کوئی بھی انسان جو اللہ کو
پکارتا ہے یا ایک دفعہ بھی یا اللہ کہتا ہے تو اس کا تو اللہ سے کنیکشن بن جاتا ہے. اللہ سے کنیکٹ کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے نماز جو ہے وہ اللہ سے کنیکشن کی ایک فارمل اسٹیٹ ہے جو کہ اللہ نے فرض کی ہے, اور اس کا ایک پورا پروٹوکول ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ پڑھی جا سکتی ہے, ایک خاص حالت میں پڑھی جا سکتی ہے, ایک خاص طرف رخ کر کے پڑھی جا سکتی ہے. جس جگہ پہ پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور بندہ بھی پاک ہونا چاہیے اور وضو میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کو پکارنے اور اس سے دعا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی, یعنی کوئی انسان کسی بھی حال میں کسی بھی وقت اس کو پکار سکتا ہے, اور جب اسے پکارتا ہے تو اللہ اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے, یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا, یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو بس اللہ سے تعلق تو پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس میں آگے بڑھنا اور اس کو مزید اس میں کام کرنا, جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا, انٹرنلائز کرنا ان کو, یہ ایک ذرا ایک پروسیس ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس پہ کام کریں گی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی انشاءاللہ. جی سر, میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا ایک یہ ہے کہ پی ٹی سی سی کا جو کورس ہے اس کا کرنے کا مجھے اب کیا فائدہ ہوگا؟ بچے میرے ٹین ایج میں ہیں, اور یہ کورس کیا آپ خود کروائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ارد گرد شور کم ہونا چاہیے. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر شور کم ہو یا گھر میں بچے نہ موجود ہوں یا کبھی میں تنہائی میں ہوں تو مجھے تو اس خاموشی سے وحشت ہونے لگتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جب کبھی کسی سے حسد محسوس ہوتا ہے یا جب کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے کسی سے, تو فوری طور پر میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی, لیکن 1 یا 2 دن کے بعد کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے, اگرچہ کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ حسد کے کتنے نقصانات ہیں, لیکن ذہن کے اندر جیسے وہ سمندر چڑھتا ہے نا, ایسی کیفیت ہوتی ہے. صدمے کے ابتدائی حصے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. جی, آپ کے پہلے سوال کا جواب تو آخری سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیے یہ کورس ہم پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے کرواتے ہیں, اور ہم نے اس کا نام رکھا پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو اس کورس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں. اگر انہوں نے اپنے آپ پہ کام نہیں کیا تو نقصان زیادہ ہوگا. اور ویسے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کے نام میں سے پیرنٹس اور ٹیچرز ہٹا دیں اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کورس کے نام سے تو سب لوگ کر لیں گے. تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے اپنے اوپر کام نہ کرنے کے نتیجے میں جو نقصان پیدا ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کو پکڑیں, مطلب ہم ان کو ذرا لانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے. لیکن ان دونوں کو بھی جب ہم لاتے ہیں تو ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ہم یہ والی بات کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ اس کورس کا مائنر ایریا ہے. اس کورس کا میجر ایریا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے, اور اپنے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بہت ڈیٹیلز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے بڑے بھی ہو گئے, جب ہم اس طرح کے کورس میں آتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو بڑی عمر کے ہیں, وہ نانی دادی بن گئے یا دادا نانا بن گئے, لیکن الحمدللہ کورس کرنے کے بعد انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ کیا کیسے کرنا چاہیے تھا اور کیا غلطی ہوئی. تو ابھی اپنی زندگی میں ہی اس کی تلافی کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ کورس ہر پوائنٹ پہ اور ہر اسٹیج پہ ہمارے کرنے کے کام ہمارے سامنے لائے گا. یعنی آپ کو یہ بتائے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ ریگریٹ ہوگا کہ کاش یہ پہلے پتہ ہوتا, یہ پازیٹیو ریگریٹ ہے کہ بھائی کاش یہ بات ہمیں شادی سے بھی پہلے پتہ لگ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہم پہلے دن سے بھی پہلے, بلکہ بہت کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ مجھے اور بھی پہلے پتہ لگ جاتی تو اور بھی اچھا ہوتا, پہلے ہی سیکھ لیتا. تو یہ والی بات ہے. تو اس کا تو یہ فائدہ ہے, اور ایک مینٹورشپ رول ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان, چاہے وہ پیرنٹ ہے یا نہیں ہے, اس کا معاشرے میں ایک مربیانہ کردار ہو. مربیانہ کردار کیسے پیدا ہوگا؟ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک سوسائٹی میں پھیل جائے. اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک, یعنی مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے
اور اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں. اور پھر آگے آنے والے مراحل میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیں اپنے ایڈوائزری بورڈ پہ رکھے. تو آپ کو آپ کی اولاد اپنی ایڈوائزری بورڈ پہ رکھ سکے یہ آسان بات نہیں ہے. مطلب وہ آپ سے دو چیزیں لینا چاہے, آپ سے دعا بھی لینا چاہے, آپ سے مشورہ بھی لینا چاہے, یہ آسان بات نہیں ہے. بہت سے بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم ویسے ہی بس آپ سے مل لیتے ہیں آپ کی خوشی کی خاطر کہ شاید آپ کو ہماری ضرورت ہو, لیکن ہمیں تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آپ کی وجہ سے آپ سے ملتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ضرورت ہو. تو یہ بڑی ایک ہیلپ لیسنس والی فیلنگ ہوتی ہے بڑھاپے میں بہت سے والدین کو. لیکن جب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر وہ اپنے حصے کا کام انہیں سمجھ آ جاتا ہے, وہ پھر بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے سوال کا جواب. جو آخری سوال ہے نا, وہ آخری سوال ہی یہ بتا رہا ہے کہ مطلب کرنے کے کام کیا ہیں. آپ نے یہ کورس بچوں کے لیے نہیں کرنا, بچوں کی وجہ سے بہت سے لوگ آتے ضرور ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ابھی آپ بچوں کی فکر نہیں کریں. جس کے بچے 4 مہینے کے ہیں اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بچوں کی فکر چھوڑ دو, ابھی اپنی فکر کرو, ابھی بچوں کو چھوڑ کے اپنے ساتھ کام کرو, بچے کا بھلا خود ہی ہو جائے گا. وہ والی بات ہے نا کہ ہم روٹس پہ کام کرتے ہیں تو فروٹس کا فائدہ خود ہی ہو جاتا ہے. بچہ وہ پھل ہے جو اس شاخ سے لٹکا ہوا ہے, جب اس ٹرنک میں اور اس روٹس میں اور اس شاخ میں نیوٹرینٹس اور ساری چیزیں آ جائیں گی تو فروٹ کا تو فائدہ خود ہی ہو جائے گا, فروٹنگ کے عمل میں خود ہی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. باقی یہ کورس میں خود کنڈکٹ نہیں کرتا, میری ٹیم ہے, اور یہ ٹیم ایسی نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جی بس ابھی انہوں نے کوئی شاید یہ ابھی ریسنٹلی گریجویٹڈ لوگ ہوں اور ان کو کھڑا کیا گیا ہو. یہ بہت ہمارے ایک پرانا تعلق ہے, بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کورس مجھ سے بہتر ہاتھوں میں موجود ہے. جو لوگ اس کورس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ کورس بہت بہتر ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اور میں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا, میں نے اس کورس کو کریٹ کیا اللہ کی توفیق سے, اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کو کنڈکٹ کیا کسی زمانے میں. لیکن اب یہ کورس 21 ایئرز ہو گئے اس کورس کو. 2004 میں شروع ہوا تھا, 2004 کے اپریل میں, بلکہ میں نے کورس 2002 میں ڈیزائن کیا تھا 1 ایئر کا, 1 سال کا یہ کورس ہم نے 2003 میں نے اس کو, جس کو ہم بیچ 0 کہتے ہیں, تو ایک ٹیم تھی جس کو یعنی 1 سال کا یہ کورس کنڈکٹ کروایا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ اندازہ تھا کہ بھئی معاشرے میں 1 سال نکالنا تو بہت ہی مشکل کام ہے لوگوں کے لیے. پھر ہم نے اس کو 6 مہینے کا کیا. 6 مہینے نکالنا ہی لوگوں کو مشکل لگتے ہیں ابھی بھی. تو خیر الحمدللہ اب تو خیر یہ اللہ کے فضل سے بہت اب ایک پوری دنیا میں اب اس کورس کو لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک پوری جرنی ہے, مطلب 21 ایئرس تو یہ 6 منتھس کے کورس کو آفر کرتے ہوئے ہو گئے. اس سے پہلے کا 1 ایئر کا ایک ہم نے جو بیچ 0 جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں الحمدللہ جو اب کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں, جن کو ہم لیڈ مینٹورس کہتے ہیں, الحمدللہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریزنٹیشنز بنی ہوئی ہیں یا کوئی کانٹینٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, ایک کریکلم ہے اور کسی کو بھی پکڑا دو اور وہ کنڈکٹ کر لے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری یعنی ایک طویل کام کیا گیا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگ یہ کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کورس کو لیو کرنے کی کوشش کی ہے, مطلب اس کو جینے کی کوشش کی ہے. مطلب یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز صرف جان گئے تو آپ نے آگے بیان کرنا شروع کر دی, بلکہ آپ مطلب اپنی زندگی میں اس مرحلے سے گزرے. تو الحمدللہ. لیکن اس کے بارے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سمیت کسی کے بارے میں بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ ہے. میں بھی ایک بشر ہوں, انسان ہوں, میرے اندر بھی ابھی بھی میں اپنے اوپر کام کرتا ہوں, ابھی بھی بہت سی کمزوریاں پاتا ہوں. تو یہ کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو یہ جو اپنے اوپر کام کرنے کا سفر ہے یہ تو نہیں ختم ہوگا, یہ تو میں نے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, تو ہماری ٹیم نے بھی اپنے اوپر کام کرنا ہے. لیکن یہ اس کورس میں میرے کچھ سیشنز ہوتے ہیں, میں اس کورس میں تمام اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتا ہوں الحمدللہ. تو آج کا ویبینار بھی اسی کورس کا ایک حصہ ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں میرا خیال ہے میں نے ساری باتیں میرا خیال ہے کر دیں. کوئی اور چیز شور کی جو آپ نے بات کی, پہلی دفعہ اگر کوئی کسی ولیج میں جائے یا کسی ریموٹ ایریا میں جائے تو وہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ خاموشی شور مچا رہی ہے, یعنی خاموشی سنائی دیتی ہے. فطرت میں جو چیز فطری طور پہ موجود ہے نا وہی صحیح ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو لائٹ کھول کے سوتے ہیں. آپ جانتی ہیں ایسے لوگوں کو کہ سوتے ہوئے
کمرے کی ٹیوب لائٹ اور کمرے کے سارے روشنی کھول دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہمیں اندھیرے میں سونا چاہیے, ہمیں خاموشی میں سونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ اب ایک اگینسٹ دا فطرت ایک چیز ہے جس کے لیے اپنے آپ کو جیسے ایک سیٹ کیا ہوا ہے. لیکن جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. کبھی کبھی کچھ لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے, اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ سناٹا ہو جائے گا. وہ لونلی نیس سے کبھی کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ خاموشی تو بہت اچھی چیز ہے. ہم جیسے کسی کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن کہیں کہیں کچھ کمی ہو جائے تو کرٹیسزم ملتا ہے, لیکن کبھی اپریسیشن کبھی بھی نہیں ملتی. تو وہ چیز جو ہے نا وہ انسان کو ایک دم توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک اور سوال کہ میری بیٹی نا جھوٹ بہت بولتی ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط بول رہی ہے لیکن وہ پھر بھی بولتی ہے, اور میں بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط بول رہی ہے لیکن میں ان کو بولنے دیتی ہوں. تو میں کیا ابھی ان کو اسی ٹریک پہ چلتی رہوں یا کس طرح سے ان کو اس چیز سے روک سکتی ہوں؟ اگر ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تو ہمیں اپریسیشن کی ایسی ہی محتاجی رہے گی. اپنے اوپر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپریسیشن سے بے نیاز ہو جائیں اور کرٹیسزم سے امیون ہو جائیں. ٹھیک ہے, کرٹیسزم سے کوئی خیر تو نکال سکیں, یعنی کرٹیسزم کو بھی آبجیکٹیولی ریویو کریں کہ بھائی انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو کیا یہ مسئلہ میرے اندر ہے تو نہیں, میں ذرا چیک تو کر لوں. لیکن آپ کا دل نہ دکھے. اتنا کام اپنے اوپر کوئی انسان کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اپنے اوپر اتنا کام کیا کہ اگر کرٹیسزم ہوا تو کرٹیسزم کے اندر سے کوئی خیر نکالی, اور اگر اپریسیشن نہیں ملی تو اس وجہ سے ٹوٹے نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باقی جو بچے کے بارے میں فرمایا, میں بس یہ کہوں گا کہ دیکھیے بچوں کے سامنے ایسی بات بالکل نہیں کیجیے گا, اور اس پہ توبہ کیجیے گا کہ مطلب یہ جو آپ نے دوسرے سوال میں جو سچویشن بتائی ہے نا, ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ سچویشن یہ نہیں یہ ہے. بچہ کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو ہم اگر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں سمجھا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہے, اچھا آپ ایسے کہہ رہے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کوئی بات بتانا بھول گئے. یا اگر ہمیں بہت بڑا کوئی جملہ کہنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی شاید آپ سے غلط بیانی ہو گئی. مطلب اس سے زیادہ ہمیں اوپر, اور یہ جملہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اس کے اوپر کافی تفصیل ہے. بچے جب غلط بیانی کریں تو کیا کہا جائے, کیا کیا جائے, عرف عام میں جھوٹ بولیں تو کیا کیا جائے. میرا ایک موجود ہے لیکچر, وہ سنیے گا. جی سر. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو ہمیں بار بار نا امیدی ہوتی ہے, اور کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے. تو یہ کہ پہلے ایسا تھا کہ میری دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی تھی, اور اب اتنی زیادہ جلدی نہیں قبول ہوتی. یا اس سے بھی میں خوش تو ہوں, لیکن مجھے کبھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے. تو دیکھیے پہلی چیز تو اس میں یہ سمجھیے کہ اللہ ہم جیسا نہیں ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے نا. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی بھی کمزوری سے پاک ہے. اللہ کو نعوذ باللہ موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. اللہ نعوذ باللہ ایموشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, ان کا بھلا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وہ انسان جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے, خیر مانگتا ہے, اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ خیر, کوئی نہ کوئی فائدہ اسے ضرور حاصل ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کا ایک غلط پرسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری بات مانی تو ہم مانیں گے کہ ہماری دعا قبول ہوئی. یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے آج تک ہمارے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا. وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ ہم نے اسے مالک والا مقام دیا ہو, اور وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں, اور اس نے آج تک ہمارے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا. اور اس کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر غلام کو,
چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ اپنے مالک کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اپنے ہر غلام کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم اس سے جو چاہو مانگو، اور جو چاہو اپنی بات کرو، اور جب چاہے اپنی بات کرو۔ اور مالک نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ ہر پکارنے والے کی بات کو وہ سنے۔ تو دعا کی قبول ہونے کا مطلب یہ ہے، جو غلام کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے، مالک نے غلام کو دعا مانگنے کی کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی قسم کی دعا مانگنے کی جو اجازت دے رکھی ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلام کو اللہ نے ڈکٹیشن دینے کی اجازت دے دی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا دعا کی قبولیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ڈکٹیشن دیں۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اللہ سے وہ مانگیں گے جو ہمیں اچھا لگے گا، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ دے گا جو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ آپ کا بچہ آپ سے وہ مانگتا ہے، یا آپ کے چھوٹے آپ سے وہ مانگتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو وہ مانگتے ہیں آپ ایسے نہیں دے دیتی، بلکہ آپ انہیں وہ دیتی ہیں جو ان کے لیے اچھا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کا کوئی ریوارڈ ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جو بھی جاتا ہے، اس سے جو بھی کچھ کہتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ خیر، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جو آپ نے مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس کی بنیاد پہ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ اس نے سن لیا، اور اس نے جواب دیا، اور اس نے اس کے جواب میں آپ کا مرتبہ بلند کیا، آپ اس سے قریب ہوئے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی خیر حاصل ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ یہ بھی خیر ایک پورا موضوع ہے جس پہ ابھی اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی بات میرا خیال ہے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی نشست میں جو بھی ہم نے کوئی خیر کی بات سنی ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آپ سے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ تو آپ سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں اور حق کی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو کامیاب کرے۔